کی عظمتوں کو روزے کے ذریعے سے اعلان کیا۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ اور جب بات آئی ہے تو آپ غور کیجئے گا کہ ولایت مولا علی کے لیے حج کو بھی اسی موقع پر استعمال کیا گیا، اور وہ کون سا موقع ہے کہ جس وقت میں آخر حج کو حجۃ الوداع کے موقع پر مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ میدان غدیر میں پہنچے ہیں تو حج کا بھی سہارا لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت حج سے الگ نہیں ہے، حج ولایت سے الگ نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو یہ دیکھنا کہ حج قابل قبول ہے تو ہم ولایت مولا علی کو حج ہی کے موقع پر اعلان کراتے ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ تو ہمارا موضوع ہے اسلام میں ولایت کی حیثیت۔ اس لیے میں بعض مومنین کے ذہنوں سے، بعض مومنات کے ذہنوں سے اس بات کو نکال دینا چاہتا ہوں جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا نماز سے تعلق نہیں ہے، ہم کو روزوں سے کیا مطلب ہے، ہم کو حج زکات سے کیا مطلب ہے، اور ہم صرف فروع دین سے ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا اصول دین۔ لیکن آپ غور کیجئے گا، قرآن نظام، مرسل اعظم کا سلسلہ اور مولا کائنات کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ اصول دین فروع دین سے الگ نہیں ہے، اور یہی ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے، اور یہی ایک سچے مومن کی پہچان ہے کہ اسے فرمودات مولا علی پر عمل کرنا چاہیے۔ اور مولا علی نے جو کچھ کہا ہے، توجہ فرمائیے گا کہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج کچھ نئی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی، اور کچھ احادیث جیسا کہ سلسلے سے چل رہا ہے، احادیث ان کتابوں سے جس کو تمام مسلمان مانتے ہیں، اور ایسی حدیثیں جو آپ انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے۔ لیکن میں نے آپ سے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ مولا علی کی ولایت کو میں نے کیوں انتخاب کیا ہے کہ ذات علی ابن ابی طالب ہی ایک وہ ذات ہے جس پر تمام مسلمان جمع ہو سکتا ہے۔ ذات علی ابن ابی طالب ہی ایک وہ شخصیت ہے جس کے اوپر تمام مسلمان اتحاد اور وحدت کر سکتے ہیں۔ اختلافی مسائل میں ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن آپ دیکھیے کہ بہت سی ایسی شخصیتیں ہیں جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق نہیں پایا جاتا، لیکن کوئی بھی ایسا مسلمان یا مومن نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہمارا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی، اس لیے کہ تعلیمات علی ابن ابی طالب کو آپ دیکھیے گا وہ انسانی معاشرے کے لیے کتنا قابل قبول ہے۔ تعلیمات مولا علی اور اخلاقیات کو دیکھنے کے لیے آپ اگر جائیں، نہج البلاغہ کے اندر بعض جملے ہم آپ کو آپ کی خدمت میں صرف ترجمے پر اکتفا کرتے ہوئے، وقت ہمارے پاس کم ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ مولا علی کی شخصیت کو ان کے اقوال کی روشنی میں، ان کے فرمودات کی روشنی میں دیکھیے کہ انہوں نے سماج کے لیے کیا کہا ہے اور کیا سوچا ہے اور ہمیں کیا فکر دی ہے۔ توجہ ہے آپ کی غور کیجیے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو کیسے مطمئن کر لوں کہ لوگ مجھے مومنین کا امیر کہیں اور میں ان کی تکلیفوں میں ان کا ساتھ نہ دوں۔ کیا مولا علی نے فرمایا ہے کہ میں امیر کہلایا جانا کیسے پسند کروں جب کوئی مومن پریشان حال ہو اور وہ تکلیف میں ہو، ہم اس کا ساتھ نہ دے سکیں۔ یہ وہ اخلاقیات ہیں کہ اس سے اندازہ آپ کر لیجئے کہ شخصیت علی بن ابی طالب کس معراج کی منزل پر ہے۔ اس کے بعد دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی غنی کے پاس ضرورت سے زیادہ مال دیکھو، اس کے پاس سرمایہ زیادہ دیکھو، تو یہ سمجھ لو کہ کسی غریب کا حق اس کے پاس آ گیا ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم علی کو کیوں مان رہے ہیں۔ علی وہ شخصیت کا نام ہے، کسی ایک فرقے سے تعلق نہیں ہے۔ انسانی اعتبار سے یہ پیغام آپ دے رہے ہیں، مولا کائنات کہہ رہے ہیں، یہ یہاں پر مومن لفظ نہیں ہے، یہاں پر مسلمان لفظ نہیں، کہہ رہے جب کسی بھی انسان کے پاس سرمایہ زیادہ دیکھ لو، جس کے پاس دولت بڑھتی ہوئی دیکھ لو، تو سمجھ جاؤ کسی غریب کا حق اس کے پاس ہے۔ اور اسی لیے اس امیر کو کہا گیا ہے، قرآن کہتے ہیں لفظ فضلو آیا ہے کہ بھئی تمہیں جو دے دیا گیا تم خاموشی کے ساتھ اس کو خاموشی کے ساتھ اس کو دے دو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں ابھی ان احادیث کی طرف آپ کے ذہنوں کو لانا چاہتا ہوں جس کے آپ منتظر ہیں اور انتظار کیجئے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابتدائی لحاظ سے جو میں نے مولا کائنات کے موضوع کو اختیار کیا ہے،
اس وجہ سے اختیار کیا ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ ان کی ذات ایسی ہے جو سماج کے لیے، جو معاشرے کے لیے، جو انسانوں کے لیے مفید ہے۔ تو آپ نے فرمایا، پہلے میں نے آپ سے گزارش کی کہ مولا کہتے ہیں کہ ہم بھوکے رہنے والے انسان کے بیچ میں اپنے آپ کو امیر کیسے کہلائیں؟ دولت مند انسان جس کے پاس پیسہ ہے اور وہ غریب کا پیسہ لیے ہوئے ہے۔ اب اخلاقیات کی دنیا آپ دیکھیے، کوفے سے مولا چل رہے ہیں اور راستے میں ایک یہودی مل جاتا ہے، نہیں مدینے سے چل رہے ہیں کوفے کی طرف، دونوں کا ساتھ ہے، ہم سفر ہیں، ایک راستے پہ جا رہے ہیں، مدینے سے کہاں جا رہے ہیں؟ کوفے جا رہے ہیں، مولا ہے اور یہودی ہے، ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک جگہ یہاں تک جب وہ بصرے کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہے، مولا کا راستہ کوفے والا ہے، تو مولا تھوڑی دیر اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ یہودی مڑ کے کہتا ہے کہ بھائی تمہیں تو کوفہ جانا تھا، تم اس راستے پہ کیوں نہیں جا رہے ہو؟ راستہ تم بھول گئے ہو؟ میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ مدینے سے چلے ہیں کوفہ کے لیے مولا، راستے میں ساتھ ساتھ یہودی بھی ہے، اس کو دوسری طرف جانا ہے، لیکن جب وہ اپنا راستہ پکڑتا ہے تو مولائے کائنات سے خطاب کر کے کہتا ہے، علی تمہیں تو کوفے کی طرف جانا تھا، کیا تم راستہ بھول گئے؟ میرے ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ تو مولائے کائنات نے فرمایا کہ ہمارے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب تمہارا کوئی ہم سفر ہو اور راستے سے جدا ہونے لگے تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ دور اس کے ساتھ چلو۔ کہا اتنا عظیم الشان تمہارا مذہب ہے؟ کہا ہاں، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ جب تمہارا ساتھی، جب تمہارا ہم سفر کہیں جائے تو تم تھوڑی دیر اس کا ساتھ دو، اس لیے ہم ساتھ دے رہے۔ کہا اتنا عظمت والا جب تمہارا اسلام ہے تو ہم تمہارے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت مولا سے وہ جدا ہو رہا تھا یا مولا اس سے جدا ہو رہے تھے، اس یہودی نے کیا کہا تھا؟ توجہ رکھیے، اس یہودی نے کیا کہا تھا؟ بھائی تمہارا ادھر راستہ ہے، کیا تم راستہ بھول گئے ہو؟ مولا نے کہا نہیں، یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ اب یہاں پر میں اس یہودی سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے خیال میں یہ تھا، مولا سے تم نے یہ کہا تھا کہ تم راستہ بھول گئے ہو، مولا یہ جواب دینا چاہتے ہیں راستہ ہم نہیں بھولے تھے، راستہ تم بھولے تھے، بھولے ہوئے کو صحیح راستہ دکھانا علی کا کام ہے۔ بھولے ہوئے کو راستہ دکھانا علی کا کام ہے اور یہی ہمارا مقصد تھا، ہم اسی لیے تو آئے ہیں کہ بھولے ہوئے کو راستہ دکھائیں۔ تو یہ وہ یہودی ہے جس کے لیے مولائے کائنات نے ہم سفر ہو کر کے اور یہ بتایا کہ تعلیمات محمد و آل محمد کیا ہیں۔ ایک سلوات پڑھ دیجئے تو میں وہ حدیث جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں میں سناؤں آپ کو۔ پہلی حدیث جناب حذیفہ یمانی کی ہے اور اس میں بھی بڑا لطف، جو کل آپ نے 20 سوالوں کو سنا اور آپ لوگوں نے محسوس کیا کہ مولا نے کس طرح جوابات دیے۔ آج 20 سوال نہیں، 3-4 سوالات ہیں، لیکن بہت ہی عمدہ سوال ہے اور مولا نے کیسے جواب دیے، توجہ فرمائیے گا۔ حذیفہ یمانی بڑے مشہور معروف صحابی رسول ہیں، ان کے واقعات بڑے ہیں کتابوں میں۔ جناب حذیفہ یمانی رضی اللہ عنہ، روایت میں ملتا ہے کہ جناب حذیفہ یمانی راستے میں جا رہے تھے اور ادھر سے حضرت عمر سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو حضرت عمر نے پوچھا کیف اصبحت یا حذیفہ، کس طرح سے تم نے صبح کی؟ یہ ایک عربوں کا پوچھنے کا رواج ہے کہ جب صبح پہلی بار ملاقات ہو کسی سے تو پوچھتے ہیں آپ نے صبح کس عالم میں کی، یعنی ہماری اردو زبان میں کیا حال ہے بھائی آپ کا، کیسے ہو، جو اردو میں کہا جاتا ہے بھائی جب پہلی بار ملاقات ہو کسی انسان سے ایک بیگ تو پوچھے کیسے ہو، آپ کے کیسے مزاج ہیں، کیسی خیریت ہے، کیا حال چال ہے، اس طرح کی باتیں جو پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عمر نے حذیفہ سے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ حال تو ٹھیک ہے لیکن میں نے عجیب و غریب عالم میں صبح کی ہے، یعنی میں جب اٹھا ہوں تو عجیب و غریب عالم میں صبح کی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا واللہ اکرہ الحق، خدا کی قسم میں حق کو ناپسند کرتا ہوں، کراہت آتی ہے۔ غور سے سنیے گا پھر جواب آپ لطف اندوز ہوں گے۔ حذیفہ نے کیا کہا؟ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں، کراہت آتی ہے۔ وَأُحِبُّ الْفِتْنَةَ، اور فتنہ سے دوستی ہے، فتنہ سے محبت ہے، فتنہ پسند کرتا ہوں، فتنہ چاہتا ہوں۔ وَأَشْهَدُ بِمَا لَمْ أَرَاهُ، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اس بات کی شہادت دیتا ہوں جو میں دیکھتا ہی نہیں۔ بڑی توجہ سے سنیے گا،
حذیفہ یمانی کیا کہہ رہے ہیں کہ حق کو پسند نہیں کرتا ہوں، اکرہ الحق کا، حق کو پسند نہیں کرتا ہوں، وہ احب الفتنہ، اور فتنے کو پسند کرتا ہوں، دوست رکھتا ہوں، اور تیسری بات کہی وہ اشہد بما لم ارہ، اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں جس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، وہ احفظ غیر المخلوق، اور غیر مخلوق کوئی چیز ہے اس کی میں حفاظت کرتا ہوں، غیر مخلوق کو حفظ کرتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں، وہ اصلی علی غیر وضوء، اور بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی، بہت توجہ سے سنیے گا۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ حق کو پسند نہیں کرتا، تھوڑی سی آپ لوگ توجہ رکھیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے، حق کو پسند نہیں کرتا ہوں، فتنے کو دوست رکھتا ہوں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور غیر مخلوق کا حفظ کرتا ہوں، اور صلاۃ بغیر وضو کے پڑھتا ہوں۔ اب آپ اس سے زیادہ سخت جملہ سنیے، وَفِي الْأَرْضِ مَا لَيْسَ لِلَّهِ فِي السَّمَاءِ، اور زمین میں ہمارے پاس وہ کچھ ہے جو اللہ کے پاس آسمانوں میں نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول حذیفہ یمانی کہہ رہے ہیں جناب، میرے پاس زمین میں وہ سب کچھ ہے جو اللہ کے پاس آسمانوں میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر غضبناک ہوئے، اور غضبناک ہو کر کے بہت پریشان ہوئے، ادھر سے حذیفہ گزر گئے، اچھا کہا اب میں تمہیں سزا دیتا ہوں کہ تم نے آج اتنی غلط بات کی ہے، صبح صبح اٹھتے ہی پہلے یہ کہا کہ حق کو ناپسند کرتا ہوں، اور میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں، اور ایسی چیز جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے اس کی گواہی دیتا ہوں، غیر مخلوق کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین میں ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو اللہ کے پاس آسمانوں ہی۔ جلدی سے تیزی سے جناب عمر آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ادھر سے علی سے ملاقات ہو گئی، توجہ سے نہیں سن رہے آپ لوگ، راستے میں مولائے کائنات سے ملاقات ہو گئی۔ ایک مرتبہ مولائے کائنات دیکھا، کہا بھئی تمہارے چہرے پر غصے کے آثار ہیں، بات کیا ہے، اتنا غیظ الغضب کیوں ہو، پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہو گئی ہے کہ تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ حضرت عمر نے جناب مولائے کائنات سے کہا، علی میری ملاقات ابھی حذیفہ یمانی سے ہو گئی، اس نے تو بڑی باتیں عجیب و غریب کی ہیں، میرا موڈ خراب کر دیا، مجھے بڑا غصہ آیا، میں اس کو سزا دوں گا۔ تو مولائے کائنات پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، حذیفہ یمانی نے کیا کہا ہے؟ کہا علی وہ یہ کہتا ہے کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں، اکرہ الحق، حق سے مجھے کراہت ہے۔ تو مولائے کائنات نے کہا کہ حذیفہ تو صحیح کہہ رہا ہے۔ علی نے کہا کہ حذیفہ تو صحیح کہہ رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا موت حق ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، موت حق ہے جس کو حذیفہ کہتا ہے مجھے کراہت ہے موت سے۔ توجہ آپ کی، حذیفہ نے کیا کہا تھا؟ اکرہ الحق، میں حق پسند نہیں کرتا ہوں۔ علی نے تائید میں کہا ارے بھائی حذیفہ تو صحیح کہہ رہا ہے کہ ہمیں موت آئے گی، مجھے پسند نہیں، اکرہ الحق۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ دیکھو علی، اس نے کہ یہ کہا ہے، حذیفہ یمانی نے کہا کہ احب الفتنہ، فتنہ کوئی اچھی چیز ہے، فتنہ کوئی اچھی چیز، وہ کہتا ہے کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر مولائے کائنات نے کہا کہ حذیفہ نے تو سچ کہا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا مال اور اولاد فتنہ ہے جسے وہ محبت کرتا ہے، قرآن نے کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ علی کہہ رہے ہیں یہ تو قرآن کی بات ہے جو حذیفہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری مال اور اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب حضرات گھبرائیے اور تینوں جواب کو سن کر کے اس کے بعد اگلی حدیث کی طرف آئیے گا، بہت ہی آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ علی حذیفہ یمانی صحابی رسول ہے اور اس طرح کی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے ایسی چیز جو آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے اس کی میں گواہی دیتا ہوں، اس کی میں شہادت دیتا ہوں۔ تو علی نے کہا یہ بات بھی سچی کہی ہے اس نے، وہ اپنی بات میں جھوٹا نہیں کہا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کو اس نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی وہ شہادت دیتا ہے۔
علی یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کو اللہ کو اس نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے۔ موت کو اس نے دیکھا نہیں ہے، اس کو وہ مان رہا ہے، اس کی گواہی دے رہا ہے۔ بعثت کو، بعث کو جو اٹھنے کے بارے میں ہے کہ کل قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے، اس نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ گواہی دے رہا ہے۔ جنت کو اس نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے لیکن گواہی دے رہا ہے۔ جہنم کو اس نے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ گواہی دے رہا ہے۔